بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام اپڈیٹ۔ چلیے چلتے ہیں آج کی سچی آپ بیتی کی طرف، جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اپنے پردادا جان کی۔ میرے پردادا جن کا نام حکیم سراج الدین تھا، وہ پیشے کے اعتبار سے ایک بہت ہی قابل حکیم تھے اور وہ حافظ قرآن بھی تھے۔ وہ صبح کے ٹائم اپنے گھر میں کچھ بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے اور شام میں وہ اپنے مکتب پر بیٹھتے تھے۔ ایک دن میرے دادا جان اپنے مکتب پر بیٹھے ہوئے تھے، مریضوں کو دیکھ کے فارغ تھے۔ مغرب کے بعد کا ٹائم تھا، وہ مغرب کی نماز ادا کر کے گھر روانہ ہونے والے تھے کہ مکتب پر ایک شخص تشریف لایا اور اس کے ساتھ 2 لڑکے بھی تھے۔ انہوں نے بہت ادب سے دادا جان کو سلام کیا اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ اس شخص نے دادا جان سے عرض کی کہ آپ میرے ان دونوں بیٹوں کو قرآن کی تعلیم دیجیے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ان دونوں بیٹوں کو قرآن حفظ کروا دیں۔ تو میرے پردادا نے ان سے کہا، ٹھیک ہے، آپ کل صبح ان بچوں کو فجر کی نماز کے بعد میرے گھر بھیج دیجیے گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ فجر کے بعد تو ممکن نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو یہ مغرب کے ٹائم آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ تو دادا جان نے کہا کہ مغرب کے بعد تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ فجر کے بعد ہی میں بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہوں اور اس ٹائم میں اپنے مکتب پہ بیٹھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، آپ کی بہت مہربانی ہوگی، کیونکہ میں بہت دور سے آیا ہوں اور بچوں کو بھی اسی ٹائم لے کر آ سکتا ہوں۔ تو دادا جان نے کہا، ٹھیک ہے۔ میرے پردادا نے اس بات کی حامی بھر لی اور پھر وہ بچے دوسرے دن سے ان کے پاس آنے لگے اور پھر میرے پردادا ان کو قرآن کی تعلیم دینے لگے۔ ابھی 2 سے 3 دن ہی ہوئے تھے کہ دادا کو کچھ بات ایسی محسوس ہوئی کہ دادا جان کو شک گزرا، کیونکہ وہ بچے جب پڑھتے تھے تو وہ اپنی آنکھیں نہیں جھپکتے تھے اور وہ صرف پڑھائی کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے تھے دادا جان سے۔ تو دادا جان کو یہ شک گزرا کہ یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ پھر انہوں نے اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے ایک دن ان دونوں کو چھنیاں دیں سوراخ والی اور ان سے کہا کہ آپ اس میں پانی بھر کے لائیں۔ تو وہ دونوں لڑکے خاموشی سے چھنیاں لے کر وہاں سے چلے گئے اور بہت دیر انتظار کرنے کے بعد بھی وہ دونوں نہیں آئے۔ تو دادا جان سمجھ گئے کہ وہ اللہ کی دوسری مخلوق تھی۔ اور پھر دوسرے دن کی بات ہے، عشاء کی نماز میرے پردادا اپنے کمرے میں پڑھ رہے تھے اور کمرے کا دروازہ بند تھا۔ ان کا کمرہ تھا اوپر کی چھت پر۔ تو میرے دادا جان نے جب اپنی نماز پوری کی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ شخص اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ اس کمرے میں موجود تھا اور دادا جان کی نماز ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی دادا جان کی نماز ختم ہوئی، اس نے بہت ادب سے دادا جان سے سلام کیا اور مسکرایا۔ پھر میرے دادا جان نے ان سے کہا کہ آپ انسانوں میں سے نہیں ہیں، یہ بات آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اس شخص نے معذرت چاہی۔ اس نے کہا کہ میری رہائش صدیوں سے اسی گھر میں ہے۔ جب آپ بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں تو آپ کی آواز بہت ہی پیاری ہے، جو کہ مجھے بہت پسند ہے، اور میں چاہتا تھا کہ آپ میرے دونوں بیٹوں کو قرآن کی تعلیم دیں، لیکن مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے آپ کو اپنی پہچان نہیں کروائی، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔
لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ میرے دونوں بیٹوں کو قرآن حفظ کروائیں، یہ میری خواہش ہے، اور میں آپ کو اور آپ کی فیملی کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ آپ بھی کتنے زمانے سے ادھر ہیں، اور میری فیملی بھی بہت زمانے سے اسی گھر میں رہ رہی ہے۔ پھر اس نے دادا جان کو راضی کیا، اور پھر دادا جان نے ان کے دونوں بیٹوں کو قرآن حفظ کروایا۔ لیکن میرے دادا جان نے اپنے گھر والوں کو اس چیز کے لیے منع کیا کہ جب میں مغرب کے بعد اوپر اپنے کمرے میں ہوں تو کوئی بھی اوپر کمرے میں نہیں آئے گا۔ انہوں نے اپنی تمام گھر والوں کو اوپر آنے سے منع کر دیا تھا۔ اچھا، میری دادی جو کہ میرے اپنے سسر سے بہت ادب احترام کرتی تھیں اور ان کی لاڈلی بھی بہت تھی، تو وہ اس چیز سے تھوڑا سا وہ ہوتی تھیں کہ میاں جی اوپر چلے جاتے ہیں اور اتنے گھنٹے اوپر رہتے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ ایک دن انہوں نے اپنے سسر سے عرض کی کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اتنی دیر اوپر رہتے ہیں اور قرآن پڑھتے رہتے ہیں؟ پھر میرے پردادا نے ان سے کہا کہ جب میں نے منع کیا ہے کوئی اوپر نہیں آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اوپر نہیں آئے گا۔ تو میری دادی تھوڑی ضدی بھی تھی اور ان کی لاڈلی بھی تھی۔ ایک دن اسی طرح جب میرے پردادا اوپر ان بچوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے تو میری دادی اوپر چلی گئیں۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو میرے جو پردادا تھے وہ بیٹھے ہوئے اور ان کے سامنے 2 قرآن رکھے ہوئے تھے کہ جیسے کسی کو پڑھا رہے ہیں۔ پھر میری دادی نے یہ دیکھا تو وہ نیچے آ گئیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پردادا سے عرض کی کہ آپ مجھے بتائیں آخر اوپر کون ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس میرے 2 شاگرد آتے ہیں، تو بہتر ہے آپ لوگ اس ٹائم اوپر مت آیا کریں۔ اس طرح تمام گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ کوئی غیر مرئی مخلوق پردادا کے پاس قرآن کی تعلیم حاصل کرنے آتی ہے، اور اس طرح بہت عرصہ گزر گیا۔ ان دونوں لڑکوں نے بقول پردادا کے ان سے قرآن حفظ کیا، اور جو ان کے والد صاحب تھے وہ شخص جو ان بچوں کا باپ تھا میرے پردادا کا بہت اچھا دوست بن گیا، اور اس طرح ان کی اور میرے پردادا کی دوستی رہی۔ اچھا، ایک دن میری دادی جو کہ صحن میں بیٹھی ہوئی تھی کچھ کام کر رہی تھیں اور انہوں نے دوپٹہ نہیں لیا ہوا تھا، تو پردادا کا وہ جو دوست تھا وہ ان سے ملنے اوپر چھت پہ جا رہا تھا، تو ان کی نظر دادی پہ پڑی، اور انہوں نے پھر جا کے پردادا سے کہا کہ اپنی بہو سے کہو کہ طریقے سلیقے سے دوپٹہ لیا کرے اور ادب سے بیٹھا کرے، اور اسے میرے آنے کا ٹائم بتا دو کہ وہ وہاں پر موجود نہ ہو، کیونکہ وہ نادان ہے، بچی ہے، آپ اس کو سمجھا دیجیے گا۔ تو میرے پردادا نے پھر میری دادی سے کہا کہ اس ٹائم آپ باہر صحن میں مت بیٹھا کریں اور دوپٹے کو طریقے سلیقے سے لیا کریں۔ تو میری دادی نے ان کی اس بات کو مانا اور پھر آئندہ سے احتیاط کرنے لگی، اور اس طرح پھر میرے دادا اور اس شخص کی دوستی میرے دادا کی وفات تک رہی۔ پھر میرے پردادا کا انتقال جب ہوا، اس ٹائم جو آزادی تھی، آزادی کی جد و جہد عروج پر تھی، اور دنگے فساد ہو رہے تھے پورے ملک میں، کرفیو لگا ہوا تھا، اور میرے پردادا کا جو انتقال رات کے ٹائم ہوا، اور میرے دادا ابو پریشان تھے کہ اب کرفیو میں کس طرح دفنایا جائے میت کو، قبرستان کس طرح جایا جائے۔ تو دروازے پر ان کے ایک ٹرک آ کر رکا، اور اس ٹرک میں سے ایک باریش شخص بزرگ اترے، اور انہوں نے میرے دادا ابو کو ان کا نام لے کے پکارا اور ان سے افسوس کیا، اور ان سے کہا کہ سراج الدین کو غسل کفن میں کروں گا، اور وہ اپنے ساتھ کفن بھی لے کر آئے تھے۔ پھر انہوں نے میرے دادا ابو کے ساتھ مل کے
میرے پردادا کو غسل دیا اور تیار کیا، اور کچھ محلے اور رشتہ داروں کے ساتھ، محلے والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ٹرک میں لے کر ان کی میت کو قبرستان گئے۔ اور میرے دادا بتاتے ہیں کہ جب ہم قبرستان گئے تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ان کی جو قبر ہے وہ 2 لڑکے تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور بہت اچھی انہوں نے قبر تیار کی ہوئی تھی۔ اور پھر قبرستان میں ہی ان کی نماز جنازہ، وہ جو شخص ٹرک لے کر آیا تھا، جو اللہ کی مخلوق تھی، میرے پردادا کے دوست تھے، انہوں نے نماز جنازہ ادا کی، اور وہ 2 لڑکے بھی اس نماز جنازہ میں شریک ہوئے، اور ان تینوں نے میرے دادا کے ساتھ مل کے میرے پردادا کو قبر میں اتارا، اور پھر اس طرح ان کو گھر پہ چھوڑ دیا۔ پھر میرے پردادا کی وفات کے کچھ عرصے کے بعد میرے دادا جان کو خواب میں وہی شخص نظر آیا جو اس دن پردادا کو اپنے ٹرک میں لے کر قبرستان گئے تھے۔ اس نے میرے دادا جان سے کہا کہ محمد حسین، اب آپ لوگ اس گھر سے چلے جائیں، کیونکہ جب میرا یار نہیں رہا تو اب میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی اس گھر میں رہے، اب میں اپنے یار کی یادوں کے ساتھ اس گھر میں رہوں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ اب آپ لوگ یہاں سے جائیں۔ میرے دادا بتاتے ہیں کہ جب ہم نے وہ گھر چھوڑا اور اپنا سامان لے کر اس گھر سے باہر آئے تو وہ گھر اندر کی طرف گر گیا اسی ٹائم، اور پھر میرے دادا وہاں سے چلے آئے۔ پھر کچھ دن بعد جب میرے دادا اپنے ابا کی قبر پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ قبر پر تازہ پھول کی پتیاں پڑی ہوئی ہیں اور بہت ساری، اور ان کی قبر سے بہت ہی خوبصورت خوشبو آ رہی تھی، بہت ہی پیاری خوشبو ان کی قبر کے پاس سے آ رہی تھی۔ پھر دادا ابو کہتے ہیں کہ جب بھی میں جاتا تھا تو مجھ سے پہلے ان کی قبر پر پھولوں کی پتیاں پڑی ہوئی ہوتی تھیں۔ پھر میرے دادا ابو نے لاہور چھوڑ کر کراچی اپنے خاندان والوں کے ساتھ آ گئے، اور انہوں نے یہیں رہائش اپنی اختیار کی۔ پھر جب میرے دادا ابو کا وقت آیا، وہ بیمار ہوئے، تو انہوں نے یہی کہا، یہ وصیت کی کہ مجھے میرے ابا جی کے پاس ہی لاہور میں دفنایا جائے۔ اور پھر جب میرے دادا ابو بیمار ہوئے تو ان کو لاہور لے کے جایا گیا، وہیں ایک ہاسپٹل میں ان کو ایڈمٹ کیا، کافی دن وہ وہیں پہ رہے۔ پھر ان کا انتقال ہوا تو ان کو ان کے ابا جی کے ساتھ ہی وہیں دفنا دیا گیا۔ تو یہ تھا قصہ میرے پردادا کا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اس قصے کو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی اچھی بات آپ لوگوں کے ساتھ۔ لہجہ لفظوں کا DNA ہے، جس سے نظر کا فطور، نیت کا کھوٹ اور دل کا چور پکڑا جاتا ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔